یہاں کا کو کتنا سمجھے جھنجھوڑنے والا لفظ ہے. بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. یہ تمہارے لاڈلے جانا یہ آگ میں نہ چلے جائیں. ذرا ان کو نقصان لٹریشن ہو جائے پولیس کی یا ان کو جرمانہ ہو جائے یا یہ فیل ہو جائیں تمہیں کتنا صدمہ ہوتا کہ بچہ یار ناکام ہو گیا. فرمایا ناکامی نہیں بدبختی کہ آگ میں چلے جائیں گے تمہیں فکر نہیں ہے. کہتے ہیں سو رہے ہیں جگانا کیا نیند بچے کی خراب نماز جا رہی ہے بے نماز ہو گئے سنیمے دیکھ رہے ہیں بدماشیاں کر رہے ہیں تم نے آنکھیں بند کر کی اور اس کو پیار کہتے ہو کہ بچے سے پیار. فرمایا پیار نہیں ہے بالکل دشمنی. تم انتہا درجے کی دشمنی کرتے ہو. اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے علانیہ فرمایا اور کھول کھول کر فرمایا الا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ. پہلے فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ سے میں نمازیں پڑھتا ہوں نیک ہوں میرے بچے نہیں میں کہتا میں تو بچ گیا. اللہ نے فرمایا غلط دوہری ذمہ داری ہے تیری اپنے آپ کو بچانا اور تو رائی ہے حاکم ہے ذمہ دار ہے. یہ تیرے ماتحت ہیں ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف تیرے بارے میں پوچھنا تیری بیوی بچوں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا. اس لیے اپنے آپ کو بچانا تو اس میں بھی آتی ہے بات کہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو ورنہ اگر تمہاری طرف سے کوتاہی ہوئی نا تم نے پیار سے مار سے سمجھا کر ان کے نہیں اپنا کام کیا تو تم خود مجرم ہو گئے. یہ تو اپنے کیے کو بھگتے پھریں. تم اپنی یہ کوتاہی جو ہے نا کہ تمہاری ذمہ داری سے ان کی تربیت کیوں نہیں کی ان کو مسجد میں کیوں نہیں لائے ان کو درس کے حلقوں میں کیوں نہیں لائے تم جمعے کے خطبوں میں کیوں نہیں ان کو شریک کیا. اپنے بس میں جب کرتے بعد میں یہ بدبخت پسرے نو ثابت ہوتے تو بھگتے رہتے. تو فرمایا اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے انسان ان سے بھونے جا رہے ہوں گے دانوں کی طرح بھونے جا رہے ہیں والحجارہ اور پتھر اس میں ہوں گے. اب پتھر کا کولا ویسے بھی اس کی حرارت بہت زیادہ اس کی آگ تیز ہے مگر زیادہ علماء نے یہ سمجھا کہ یہاں حجارہ سے مراد پتھروں سے وہ پتھر ہیں جن کو دنیا پوجتی ہے جن کو معبود بنایا نا اللہ ان کو پھینکے گا ساتھ. انہی پر تمہیں ایسا نا بھروسہ انہی کے توکل پر تم کرتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل چاہ ہو آج یہ ساتھ سڑ رہے ہیں کہو ان کو تمہاری مدد کریں. اور سورج اور چاند کو بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے. یہ سزا نہیں ان کی سزا کیا ہونی ہے پوجنے والوں کے لیے سامان ہوگا کہ اب یہ سورج اور چاند تمہاری مدد کریں ان کو کہو تمہاری مشکل کشائی کریں تم بھی بھگت رہے اور یہ بھی بیچارے تمہارے ساتھ ہی پڑے ہیں. کیوں تم دنیا میں نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں بچانے والا اللہ کی پکڑ سے اللہ سے ڈر جاؤ نہیں ڈرے تم. اور ساتھ پہلے بھی کہا آگے بھی آئے گا آپ نے سنا یا ایھا الذین آمنوا فکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو. قرآن کا خطاب ایمان لانے والوں سے جو منکر ہیں ان کو دعوت دیتا ہے سمجھاتا ہے مگر جو مان جاتے ہیں باتیں تو پھر انہیں کہتا ہے کہ تم مان گئے ہو کہ قرآن سچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ برحق ہے قیامت ٹھیک ہے. تم جو ان باتوں کو مان گئے اور ان کو سچا سمجھ لیا اب آگے سلسلہ شروع ہوتا کہ تمہیں کیا کرنا. جو ابھی مانے نہیں ان کو تو ہم ایمان کی دعوت تسلی کر لو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ باہر کے ہیں جو آ گئے اندر اب تم سن لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے. اب ایمان کا ہم سمجھ لیتے ہیں ایمان کا معنی تصدیق کرنا سچا جاننا یہ بات نہیں. میں اب بول رہا ہوں آپ سارے مانتے ہیں کہ اسحاق اس وقت بول رہا بے دین بھی شک نہیں کر سکے سامنے کی بات یہ تصدیق ہے ایمان نہیں. ایمان بہت اہم بات ہے کہ ایمان کیا. ایمان صرف کسی کی خبر کو سچا ماننے کا نام نہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات سچی کہہ رہا آپ کے بھی علم میں وہ کیا ایمان. ایمان ہے جس سے امانت ہوتی ہے اعتماد. امانت اور ایمان ایک ہی مصدر سے نکلے. امانت کیا کہ آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد آدمی ہے رقم اس کے حوالے کر رہی. اسی طرح کسی کے اعتماد پر بات ماننا کہ بازار سے ایک آدمی آیا ہم نے نہیں دیکھا اس نے آ کر خبر کی کہ وہاں تو گولی چل گئی آدمی مر گیا. اب اس کے اعتماد پر کہ یہ بندہ واقعی صادق ہے تسلی کر رہی کہ جھوٹ بولنے والا نہیں آتا نہ اس خبر میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہے اس کے اعتماد اور بحاف پر بات ماننا ایمان اس کو کہتے ہیں. اس لیے ایمان اللہ کے رسول پر اعتماد کا نام ہے. جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا
کہ آسمان ہے زمین، یہ تصدیق ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہمارے علم میں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہیں کہ ہم پتہ کر سکیں ٹھیک ہے نہیں، ایک سچے آدمی نے خبر دی، یہ مخبر صادق کی خبر ہے، ایک سچے آدمی کی طرح ہے۔ اور جو لوگ نامراد جانور ہیں، جانوروں سے بدتر، کہ ہم صرف اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات مانیں گے، انہیں چاہیے کہ اپنے کان ذہن میں سکہ ڈال دیں، اس کو بند کر دیں۔ کان پھر کس لیے مرے؟ اگر آنکھوں سے دیکھ کر ہی ماننا تھا، کان کیوں مرے؟ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھی معلومات 1000 میں سے شاید ایک ہوگی، باقی پوری دنیا کی خبریں، یورپ میں یہ ہو رہا، سعودیہ میں یہ ہے، مکہ میں یہ سارا، یہ اطلاع کانوں سے سنی ہم نے۔ اس لیے خبر پر اعتبار نہ کرنا کہ کوئی کہتا ہم نہیں مانیں گے، انتہا درجے کی بدماشی ہے۔ صرف یہ تسلی کرو کہ خبر دینے والا جو ہے اس کا کبھی جھوٹ تو نہیں پکڑا گیا، جس نے کبھی غلط بیانی تو نہیں کی۔ اس کے دشمنوں سے پوچھ لو کہ کیا یہ سچا؟ اگر وہ سچا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس اطلاع میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور نہ اس سے وہ کوئی نفع لینا چاہتا ہے، تو پھر میں یہ کہہ کر کہ ہم نے نہیں دیکھا، بالکل بالکل آپ میں سے کتنے سعودیہ گئے، مگر لوگ آ کر حاجی بیان کرتے ہیں وہاں مکہ معظمہ یہ ہے، مسجد نبی میں، سارے مانتے، کون شک کرتا؟ اس لیے ایمان نام ہے کہ جنہوں نے بن دیکھے اللہ کے رسول کے اعتماد پر یاد رکھنا، جو آپ دیکھ کر بات مانی جاتی ہے وہ کوئی ایمان نہیں ہے، وہ تصدیق ہے۔ ایمان نام ہی اس کا ہے، جیسے امانت ہے کہ کسی کی دیانتداری پر بھروسہ کر کے آپ اس کے حوالے کر دیں، یہاں بھی اعتماد کر کے کہ رسول سچا جو کہہ رہا ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہیں رسول کی صداقت پر اعتماد اور یقین ہے اور انہیں مان لیا کہ جو کچھ کہتا ہے اس کائنات کا مالک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، میں اس کا نمائندہ ہوں، یہ اس کی طرف سے ہدایت نامہ لے کر آیا ہوں، آخر میں اللہ کی عدالت میں یہ ہوگا۔ جنہوں نے یہ سب باتیں مان لی ہیں، اب تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ، قرآن مجید نے 2 ہی باتیں بیان کی ہیں کہ آدمی یا چاہتا ہے کہ مجھے نفع حاصل کرے، ہو گئے، کامیابی چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، فائدے چاہتا ہے دنیا کے جو آخرت کے، اس کے لیے اللہ پاک نے، میں ایک آیت پڑھوں گا، ایک خطرہ اللہ نے، ایک خطرہ اور ایک سب سے بڑا نفع ایک ہی آیت میں جمع کر دیا، سورہ النساء، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے سب کچھ پا لیا، وہ بڑے خطرے سے محفوظ ہو گیا اور سب سے بڑی کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ باقی کامیابیاں تو بالکل ہیچ، فانی، حقیر ہیں۔ پہلے تو ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، روتے جاتے ہیں لوگ کہ یہ بھی چاہتا تھا نہیں ہوا، کچھ نہیں یہ دنیا، نہ یہ ضروری ہے کہ سب مل جائے، اور مل بھی جائے گا تو پھر موت کا کانٹا جو ہے اس کو کس طرح نکال سکتے؟ آ جائے گی موت، چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جوا ہنگ رفتن کنت جان پاک کے بر خاک مردن بر تخت خاک، جب مرنا ہی ہے ہر آدمی نے تو تخت پر مرا یا وہ مٹی پر مر گیا، چھوڑنی ہے دنیا۔ جنت جو ہے کہ ہمیشہ وہاں زندہ رہنا، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ہر شے جو چاہو کہ ملے گی، کوئی اس پہ پابندی نہیں، لہم ما یشاؤون فیہا۔ تو فرمایا جنت کامیابی اصلی۔ اس لیے اذان میں، اذان کے بارے میں علماء کہتے ہیں یار دین سارا اسلام جو ہے نا، اس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اذان کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، دین اسلام کی بنیادی چیزیں، اس کے اصول اس میں آ گئے، اللہ اکبر، اللہ کا ایک ہونا، رسول کا سچا ہونا، پھر اللہ کی طرف پہلا قدم کہ اگر دین پر چلنا چاہے پہلا سٹیپ اٹھاؤ کہ نمازی بن، اور اس کے بعد جو ہے کہ ملے گا کیا، حی علی الفلاح۔ آپ لغت عرب اٹھائیں، کامیابی کے لیے بڑے لفظ ہیں عربی زبان میں، مگر سارے لوگ نہیں سمجھتے کہ فلاح سے بڑھ کر عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں۔ فلاح پائیدار کامیابی کو کہتے ہیں، وقتی نہیں، پائیدار، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ فرمایا آ جاؤ اللہ کی بندگی کی طرف اگر پائیدار کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے رسول پر اعتماد کر لیا اور اس کے بھروسے پر ان چیزوں کو مان لیا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیل کا جو عملہ ہوتا کبھی وہ سرکاری احکام کی تعمیل نہیں کرتا، رشوت لے لی کوئی اثر رسوخ کی وجہ سے، عدالت نے کچھ کہا کہ اس کو لٹکانا ہے، اس کو چھتر مارنے، یہ کرنا، وہ ملی بگ سے انہیں وہاں ہر سہولت دیتے ہیں،
نافرمانی کرتے ہیں احکام الہی، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اب دوزخ کے دروگوں کا حال اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک تو عذاب یہ ہے کہ انسان اور پتھر جل رہے ہیں، دوسری طرف نگران کون ہے، کن کے سپرد ہے وہ جیل خانہ۔ پہلے دو صفتیں بیان کی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں جو فرشتے مقرر ہیں جن کے حوالے تم مجرم کیے جاؤ گے وہ غلاظ ہیں، سخت طبیعت ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے۔ تم رو چیخو منتیں کرو، ان کے اندر ترس نام کی کوئی شے نہیں، وہ ترس نہیں کھائیں گے۔ یہاں ترس کھا جاتے کتنا ہمارا یار مجرم جو ہے نا لو روانہ نرمی کرو، فرمایا نہیں، وہ نہیں نرمی کریں گے، غلاظ سخت تباہ ہوں گے، درست ہوں گے۔ اور اب کبھی ہوتا کمزور ہے، طاقت ہی نہیں اتنی، فرمایا شداد سخت بھی ہوں گے اور بہت طاقتور ہوں گے، وہ تھکیں گے نہیں مارنے سے، نہ ان میں کوئی کمزوری آئے گی۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں آنا چاہتے ہو، وہاں جا کر مزہ لینا چاہتے ہو۔ پھر اب ایک تھا کہ ہیں سخت طبیعت طاقتور ہی ہیں مگر بد دیانت ہو گئے، حکم کی تعمیل قرآن میں ایک شوشہ زائد نہیں ہے، ایک لفظ زائد نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے گا اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جو حکم دیا جائے گا کہ ان مجرموں کو یہ سزا دو وہ دیں گے، نہ کسی کی منت کام آئے گی، نہ سفارش، نہ اثر، نہ رسوخ، وہ جو حکم ان کو ان کا مالک دے گا اس کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ حکم پوش اور یہ اور ہی حملہ کرتا رہے، نہیں، بالکل وہی کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھا دی کیونکہ امتوں کی گمراہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ زیادہ لوگوں نے جب سنا کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جہان چلانے کے لیے اپنا بہت عملہ رکھا ہوا، اس کے اہلکار ہیں، سپاہی ہیں، فوج ہے، تو ہندو لوگ اور بہت سے دوسرے مشرکین عربی گمراہ ہو گئے کہ جب سارے کام فرشتوں کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں تو ان کے ہیکل بنانے چاہیے، تصویریں اور مورتیاں اور مندر بنانے چاہیے، کوئی لات کا، عزا کا، منات کا، یہ کوئی مرد نہیں تھے، لات، منات، عزا سارے فرشتوں کی تصویریں، عورتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی دیویاں، اور سجدے کرتے تھے، مددیں مانگتے تھے۔ جب فرشتوں کے ذمہ کام اللہ نے لگائے ہیں تو مانگنا چاہیے۔ ہمارے لوگ تو ہیں مگر جو کہتے ہیں فلاں پیر کو پوجو، فلاں پیروں کا تو ذکر ہی نہیں آیا کہ ان کے حوالے، یہ تو واقعی کارکنان قضاء و قدر، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں پیدا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، واقعی کارخانہ ان کے ہاتھ سے چل رہا ہے۔ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان سے مدد مانگنی چاہیے، ان کو کہیں جبریل تو یہ کر دے، یہ گمراہی کا سبب بن سکتا تھا، بنا ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں کہ یگنی دیوتا ہے، یہ وایو دیوتا، مگر اللہ نے حل کر دیا کہ وہ بیچارے نافرمانی نہیں کر سکتے، ما امرہم، اس بات کی جو اللہ ان کو حکم دے گا، وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق دعائی دے کہ اسرافیل تو یہ کام کر دے، کیا کرے گا وہ امر کے پابند نوکر ہیں، فیصلے میں دخل، ما امرہم، جو حکم دے گا نا رب ان کو، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گیا منفی پہلو، کے خلاف نہیں کریں گے، تو پھر کریں گا کیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے، نافرمانی کریں گے نہیں، جو حکم ہوگا اس کی تعمیل میں سستی نہیں کریں گے، بالکل وہ کریں گے اس پر کہ